السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں متی اللہ جان، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام صحافی کے ناظرین اور تمام پاکستانیوں کو بہت بہت رمضان مبارک، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ رمضان ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے امن اور سیاسی استحکام لے کر آئے گا۔ ہم اس مہینے کا، اس بابرکت مہینے کا آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی پاکستان کی سیاست کی رفتار میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ سیاسی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسی حوالے سے آج تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سہیل آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں کچھ سڑکیں بند کی گئی تھیں عمران خان کی رہائی کے لیے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے وہ احتجاج اور وہ دھرنا بھی ختم کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ حکومت کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان ہے جس میں یہ تاثر ملا ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان یا حکومت اور عمران خان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، اس میں عمران خان خود کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ آخر یہ بیان ہے کیا؟ اور اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے کچھ بات کی تھی محسن نقوی وزیر داخلہ کے حوالے سے، اس پر بھی رانا ثناء اللہ نے اپنا رد عمل دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر صدر مملکت آصف علی زرداری بھی آج کل کچھ بڑے جارحانہ بیانات دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے رمضان کا بابرکت مہینہ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب تنویر اسلم راجہ، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے علی گوہر بلوچ، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اور تمام مہمانوں کا رمضان مبارک بھی۔ تو سب سے پہلے تو تنویر اسلم راجہ صاحب، پی ٹی آئی پھر رمضان میں روزے سے ہوگی، احتجاج ختم، اور اب جو کچھ بھی ہوگا عید کے بعد ہوگا، رمضان میں کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے؟ دیکھیں، رمضان میں روزے تو ضروری ہیں، رمضان ہوتا ہے روزے رکھنے کے لیے، لیکن آبویسلی دیکھیں جیسے آپ نے احتجاج کی بات کی تو ہماری جو تحریک ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سے اگر ہم نے ابھی احتجاج کی جو کال ہے اس کو کال آف کر دی ہے تو ہم دوبارہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر جیسے واقعہ کے باوجود ہم چھوٹے بڑے پروٹیسٹ احتجاج مختلف طریقے سے کرتے رہے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کا ایک دھرنا تھا جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا، اور اگر یہ دھرنا ہم نے ختم کیا ڈزنٹ مین کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں گے۔ سہیل آفریدی نے جیسے اناؤنس کیا کہ ہم ایک اور فورس تیار کریں گے جو ٹپکل ہم احتجاج کے لیے اور ایجیٹیشن کے لیے، بیکاز آپ نے دیکھا خان صاحب کی صحت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جس پہ ہم نے وہاں دھرنا بھی دیا، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ اور ایک ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پی انہوں ٹی نے، آئی سمیت کسی نے سیریس نہیں لیا؟ نہیں پی ٹی آئی نے تو بالکل سیریس لیا۔ تو پھر یہ نئی فورس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شدت لے کے آئیں گے، کہ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایجیٹیشن نہ ہو، انتشار نہ پھیلے یا روڈیں نہ بند ہوں، تو پارلیمنٹیرینز ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی ان نون لوگ نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ کے آگے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا 4 MPs کو انہوں نے اٹھا لیا، پھر اس کے علاوہ کچھ کے پی کے ورکرز کو، کل ہمارے اڈیالہ کے بعد سے 26 ورکرز کو انہوں نے اریسٹ کیا۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں اور ان سب چیزوں میں۔ تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ اگر آپ نے خان کی صحت کے اوپر بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیا، آپ نے خان کا علاج نہیں کروایا، آپ ہمارے لنگر آن کرواتے رہے 3 دن کہ آپ ڈاکٹرز کے نام بتائیں، اچھا یہ ڈاکٹرز قبول نہیں ہے وہ بتائیں، فیملی کے نام چینج کرتے رہے، تو یہ بڑی ایک پیتھیٹک سی چیز تھی۔ جیسے آپ ابھی کی میں حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ نے دیکھا میں پچھلے 4 دن وہاں دھرنے میں بیٹھا رہا ہوں، آپ جیسے وہاں پہ خود بھی آئے ہوئے تھے، آپ میری آج پوزیشن دیکھ لیں کہ میں سویا نہیں ہوں 4-5 دنوں سے، بال نہیں کٹوائے، داڑھی نہیں بنوائی، تو ایک بڑی پیتھیٹک پوزیشن بن گئی تھی۔ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ اتنے ڈھیٹ ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا اور اچھی تیاری سے آنا پڑے گا۔ جی علی گور بلوچ صاحب، رمضان کا مہینہ تو ہمیں عبادات اور نیکی کرنا سکھاتا ہے، صبر، تحمل، برداشت سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے۔ تو جو ابھی تنویر اسلم راجہ صاحب نے جن مشکلات کا ذکر کیا، تو کیا حکومت جو ہے روزے رکھ کر بھی یہی سخت گیری کی پالیسی جاری رکھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس چیز کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ سخت گیری کون کر رہا ہے۔ آیا جن لوگوں نے اپنے ہی صوبے کے اندر اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی، ایمبولینسز روک لی، آمد و رفت کے تمام ذرائع کو اپنے صوبے کے اندر بند کر دیا، اور اپنے وہ اس صوبے کو کہ جس میں ان کی حکومت ہے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان لوگوں پر ہی زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ آیا وہ لوگ وہ حکومت سختی کر رہی ہے، یا وہ حکومت سختی کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ راستے کھلے رہے، احتجاج ہو تو پرامن ہو، انتشار کی سیاست ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا تو وہ پھر کن حالات سے گزر رہے، اور اس انتشار پھیلنے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن سے نکل کر انہوں نے اپنی شناخت جو ہے ایک انتشاری پارٹی کے طور پر اپنی پہچان کروائی۔ اور پاکستان بذات خود ایک پرامن ملک ہے۔ ہم نے اپنے دور میں احتجاج کیے جب ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن ہم نے 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے تھے۔ گور صاحب، یہ باتیں تو ہو چکی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو حکومت آپ کی، اور خاص طور پہ پنجاب حکومت، رمضان میں عوام کے لیے رمضان پیکج لے کے آ رہی ہے، تو کوئی سیاسی مخالفین کے لیے کوئی رمضان پیکج نہیں دے رہے آپ؟ نہیں، سیاسی مخالفین کہنا تو سخت لفظ ہے، نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم واپس علی گور بلوچ صاحب کی طرف آئیں گے، مگر مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی رمضان کے مہینے میں صرف روزے رکھے گی یا اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے گی؟ کیونکہ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جتنی بھی ماضی میں بھی جو سیاسی تحریکیں چلی ہیں وہ رمضان میں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں یا ایک وقفہ آ جاتا ہے۔ تو کیا اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا تحریک انصاف کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ شکریہ متی۔ دیکھیں، اصل چیز دیکھنی کیا ہے؟ دیکھنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی رمضان کے مہینے میں آپ اور بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، وہ چاہے افطار پارٹی کے نام پر ہو، ایک دوسرے کے گھروں پہ افطار کرنے کے نام پر ہو، بعض اوقات افطار پارٹیوں جو ہے جلسوں میں بدل جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اور یہ بالکل ایک مختلف بات میں کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے ہم سب آپ رپورٹر ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں، ذرا معلوم تو کیجئے گا کہ رمضان میں کتنی رشوت کم ہوئی ہے۔ رمضان میں جن محکموں کے بارے میں ہم اکثر رپورٹ کرتے رہتے ہیں، کیا ادھر جو افسران بیٹھے ہیں کیا رمضان کے مہینے میں رشوت لینا چھوڑ دیں گے؟ کیا کمیشن لینا چھوڑ دیں گے؟ کیا جہاں جو انصاف کے دروازے ہیں وہاں انصاف ملے گا؟ کیا اس بارے میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی لیول پر ہم سوچیں گے اس چیز پر؟ یا پھر ہم وہی منافقت کرتے رہیں گے جو منافقت ہم پورے سال کرتے رہتے ہیں اس میں؟ تو سیاسی طور پہ حکومت کے ظاہر ہے رمضان میں ایک بریک آتا ہے۔ تحریک انصاف رمضان جب نہیں تھا، رمضان سے پہلے تحریک انصاف نے بہت اٹیمپٹس کی، لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ ڈسرے کا شکار ہے۔ علیمہ خان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ بظاہر پارٹی کی کوئی مرکزی کمیٹی کی لیڈر نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کی بہن ہے، وہ یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، وہ ایک پوری پولیٹیکل نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ یہ آ جاتے ہیں، پھر تیسرے تحریک تحفظ آئین۔ تو تحریک انصاف کو سب سے پہلے مختلف کشتیوں میں سوار ہونے کے بجائے کسی ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ کیونکہ لیگل بیٹل لے لیں یا پولیٹیکل بیٹل لے لیں، عمران خان کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ کون سی ایسی کنسٹرکٹیو موومنٹ اب تک چلائی ہے تحریک انصاف؟ یہ کنسٹرکٹیو موومنٹ سے آپ کی مراد مدد صاحب کیا ہو سکتی ہے؟ کنسٹرکٹیو موومنٹ سے کیا مراد ہے؟ دباؤ۔ دیکھیں، کنسٹرکٹیو موومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پیسفل دباؤ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یا فرض کریں آپ نے چاروں صوبوں میں، دیکھیں نا ابھی بھی جو دھرنا تھا وہ خیبر پختونخوا میں کنفائنڈ تھا نا، وہاں تو آپ کی حکومت ہے۔ جہاں نہ آپ کی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف، وہی حرب کراچی میں انہوں نے جماعت اسلامی کے جلوس پہ لاٹھی چارج کر دیا، آنسو گیس کر دی، لیکن ایک کانسٹنٹلی موومنٹ بلڈ ہوتی ہے۔ مجھے نہ تحریک تحفظ آئین
کے تحت کوئی اس طرح کی تحریک نظر آئی، اور تحریک تحفظ آئین میں وہ لوگ شامل ہیں جو ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک کیسے چلائی گئی تھی. تو مجھے اب تک جو تحریک انصاف نہ کوئی بڑا الائنس بنا پائی اپوزیشن کا، اور نہ وہی از خود کوئی تحریک چلا پائی. حکومت کی طرف سے حکومت نے ان کا ہر دروازہ بند کیا ہوا ہے. ہمیں ویسے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجھے عدلیہ کا دروازہ بھی بند ہی نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے تو اس کے خلاف اس سزا ہوئی تو اس کے خلاف ایک اپیل بھی تو ہے نا. اس اپیل کو کس طریقے سے سنا جا رہا ہے، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سنا ہی نہیں جا رہا. عدالتوں میں کس طریقے کے کتنا ریلیف، کتنا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو حکومت تو ہر اربے، تو اب آپ کاؤنٹر کیا کریں گے؟ اب آپ نے ایک نئی چیز چھوڑ دی کہ ہم وہ حلف لے لیا، یہ سب چیزیں چھوڑیں. مدر صاحب جو نئی چیز سامنے آئی ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے ایک اعلان کیا ہے احتجاج ختم کرنے کا، اور جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے سڑکیں بند کی تھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم ایک عمران خان کی رہائی کی ایک فورس بنا رہے ہیں. تو یہ جو فورس نیا نام دیا جا رہا ہے آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو، تو یہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کے اندر وہ یونینز کی بحالی کر دیں اور جو ان کے حقوق ہیں اسٹوڈنٹس کے، اس کے لیے کام کریں، بجائے اس کے کہ انہیں سڑکیں بند کروانے یا کھلوانے کے لیے استعمال کیا جائے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اسٹریٹجی وائز جو ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے یہ جو جب ہم یہ ویسے تو بظاہر آپ دیکھیں، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں چلا پائے اسٹریٹ موومنٹ؟ یہ سوال تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہونا چاہیے نا کہ اسٹریٹ موومنٹ وہ کیوں نہیں چلا پا رہے. ٹھیک، اس لیے کہ ان کے اندر جو آرگنائزیشن، دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے، اصل آپ کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ہے پنجاب. پنجاب میں تحریک انصاف کدھر ہے؟ پنجاب میں یہ بالکل صحیح ہوگا کہ بہت بے شمار لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہوگا، لیکن کیا صرف اتنے ہی لوگ تھے آپ کے پاس؟ تو بہت سنجیدہ سوالات ہیں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کرنے کے ہیں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ بڑے انپریسیڈنٹڈ قسم کے حکومتی اقدامات لیے گئے سیاسی اپوزیشن کو سپریس کرنے میں، اور شاید کوئی دو رائے نہیں ہے جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے ہر وہ حربے جو ریاستی حربے اختیار کیے ہیں، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہوں یا لیکن یہ چیزیں تو ہر دور میں رہی ہیں، ہر دور میں رہی، بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نکالتی ہے، آلٹرنیٹو کوئی انوویشن ہونی چاہیے. اب ہمیں کیا، بالکل صحیح ہے، کوئی جدت آنی چاہیے سیاسی تحریکوں میں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کیا علی گور بلوچ نے، مسلم لیگ نون کے رہنما. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. رانا ثناء اللہ مشیر سیاسی امور کے بیان نے ایک نئی سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیلز کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جا رہا ہے وہ عمران خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. کم از کم سمجھ یہی آئی ہے ان کی بات کی. ان کا بیان بھی آپ کو سنائیں گے، مگر اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن پہلے جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے یہ کہا کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا. تاثر یہ ملا کہ شاید پی ٹی آئی یا عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں. مگر اس سے پہلے پیچھے جائیں تو علی امین گنڈا پور سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں ان سب میں سے کسی نے نہیں کی. یعنی جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محسن نقوی نے کی ہیں. اور یہ بھی کہا کہ محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بھی بات کر لیتے ہیں اور خان کے لیے ان کے سامنے بھی بولا ہے. تو علی امین گنڈا پور کے اس بیان کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی سیاسی امور کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا. اب معلوم نہیں کون سے الفاظ پہ رانا ثناء اللہ کو اعتراض ہے، مگر آج جو ان کا بیان آیا کہ ڈیل سے انکاری جو ہے عمران خان ہیں، وہ پہلے سن لیتے ہیں. وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی سیدھی بات، ایسے بندہ گھماتا پھر ادھر ادھر کو. کون؟ عمران خان. اس بارے میں 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں، تو
نہ صرف وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو اس کی شرائط ہیں اس شرائط کو موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. اس میں کسی کو انہیں دوش نہیں دینا چاہیے. ایک سنجیدہ کوشش تو محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان ہوئی ہے اور وہ کوشش سنجیدہ کوشش تھی. ٹھیک ہے. 24 نومبر کو جب انہوں نے گراؤ کیا اس وقت بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, اس وقت بھی تھی. دوسرا جو ہے اس کی میں تفصیل میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے, جی جی, وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی. جی علی گور بلوچ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل سے انکاری ہیں, تو پھر کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں بات کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کی نہیں ہے. رانا صاحب نے اپنی بات میں بڑی کلیئر بات کی ہے. ایک عام ابھی بلکہ آپ نے اپنے ٹاک شو میں خود کہا ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات چیت کے ذریعے ہی راستے نکالتی ہیں. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں, شرائط کس چیز کی ہوتی ہیں؟ شرائط ڈیل کی ہوتی ہیں نا. جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں وہ حکومت پوری نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے شرائط تو رکھی گئی تھی. دوسری بات یہ مگر جو شرائط حکومت رکھ رہی ہے گور صاحب, جو شرائط حکومت رکھ رہی ہے وہ خان صاحب نہیں پوری کر سکتے. متی بھائی آپ نے سوال کیا, میری گزارش بھی سن لینا آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ شرائط پوری نہیں کر سکتی یہ حکومت, تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے شرائط تو رکھی ہیں. ڈیل تو وہ چاہتے ہیں. ڈیل تو وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ جب انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر کئی دفعہ کہا ہے کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, کون سی شرائط ہے؟ جب علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں بتائیں ہمیں, اور اس بات کا کیا مقصد ہے, تو گزارش کرنے کا مقصد رانا ثناء اللہ صاحب نے گھما پھرا کے بات نہیں کی. انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جن شرائط پہ وہ ڈیل چاہتے ہیں ان کی شرائط نہیں مانی جاتی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے شرائط کھل کے نہیں کہی تو ظاہر ہے ایک طرف میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حکومت کی طرف سے سخت رویہ ہے, حکومت کی طرف سے جو ہے وہ معاملات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو انہوں نے دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو خود لگایا ہوا, اگر وہ یہی سیاست چاہتے ہیں کہ وہ کیل والی لاٹھیاں لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گے, وہ چوک کر کے شہروں کو اور صوبوں کو اور ٹریفک کو بند کر کے وہ اقتدار میں آ جائیں گے, تو وہ پہلے بھی کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں. ان کو سیاسی راستہ ہی اپنانا پڑے گا, اور سیاسی راستے سے ہی راستے نکلیں گے. اگر وہ انتشار کی سیاست کریں گے, سختی کی سیاست کریں گے, احتجاج کے نام کے اوپر ملک کے اندر انتشار پھیلائیں گے, تو میرا خیال ہے ان کو کامیابی نہیں ہوگی. تنویر اسلم راجہ صاحب, ویسے رانا ثناء اللہ نے جو کہا کہ عمران خان ڈیل نہیں چاہتے, آپ خوش ہیں اس بات؟ دیکھیں عمران خان صاحب ڈیل نہیں چاہتے, اور یہ ہم سب پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی پتہ ہے. اچھا, ان کی بہنوں نے بارہا یہ چیز کہی ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے شرائط رکھی ہیں, خان صاحب نے شرائط نہیں رکھی ہوں گی. یقیناً انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میں عہدے کے لیے, پرائم منسٹر شپ کے لیے, کہ ابھی ہماری باری کل تمہاری باری, پاکستان سے چلے جاؤ, 1 سال منہ نہ کھولنا. تو اس طرح کی جو شرائط ہیں اوبیسلی خان صاحب نے اپنی 30 سال کی زندگی لگا کے ایک پارٹی بنائی, اور پھر 2.5 سال سے وہ ایک جیل کاٹ رہے ہیں, اور اپنی ابھی ان کی صحت کی جو پوزیشن آپ نے دیکھی ہے, اس کے بعد آپ جب ان کے پاس اس قسم کی ڈیلز لے جائیں گے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ علی امین والی بات ڈسکس کر رہے ہیں, کہ اس میں جو آپ کو بھی چیز سوچنی چاہیے کہ محسن نقوی نے عاصم منیر سے بھی بات کی, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے تو خان کو جیل میں رکھا ہوا ہی نہیں ہے, یعنی کہ بات تو پھر وہاں جا کے ہوئی کہ جہاں پہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جہاں پہ کہا جاتا ہے آپ لوگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ڈیل بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو پھر رانا صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ڈیل نہیں چاہتے, یہ بھی تو بہن نے ابھی بھی پریس کانفرنس کی, اور ہمیشہ سے اصل میں ان کی ملاقات بھی اس لیے بند ہے کہ وہ حقیقت بیان کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ خان کو جیل میں کس نے رکھا. تو یہ جو بیرسٹر گور ہیں آپ کے دوسرے لیڈرشپ ہے وہ حقیقت نہیں بیان کرتے. میں دیکھیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, خان کی جو فیملی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ خان کا بیان ایز اٹ از لے کے آتے ہیں. اب یہیں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ سیاسی ہو جاتے ہیں نا, جب آپ کا آخری ٹارگٹ سیاست ہے. لیکن علیمہ خان سیاسی تو نہیں ہے نا, وہ سیاسی نہیں ہے. لیکن تو پھر وہ مظہر صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ پہلے طے کر لیں کہ یہ سیاسی فیصلے, اعلانات, بیانات کس نے دینے ہیں. تو آپ لوگوں سے تو وہ بھی نہیں طے ہو رہا. میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اگر کوئی میسج باہر بھیجتے ہیں
تو جو سیاسی بندہ ہے نا وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، جو ایک امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے بیرسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ آپ کی سیاسی قیادت سے زیادہ علیمہ خان کا اہمیت ایون دیتے ہیں؟ آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں، علیمہ خان جب وہ بیان دے رہی ہوتی ہیں تو ان سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ بات کر رہی ہوں، کیا تم اس کو چلا آپ سکو بھی گے؟ علیمہ خان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنی سیاسی قیادت؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ذات پہ اور خان صاحب کی صحت پہ اور خان صاحب کے ویژن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. چلیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مطلب بات صاحب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے اس بیان کے اوپر بہت سارے جو کچھ صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ بھی بڑے سیخ پا نظر آتے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ درست نہیں ہے، یا پھر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک چالاک سیاستدان گردان رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کو؟ دیکھیں سب اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں. آپ شروع کر دیں علی امین گنڈاپور کے. علی امین گنڈاپور آج یہ ساری باتیں کر رہے ہیں 26 نومبر سے، آج 26 نومبر 2000 آپ سمجھ لیں 25 کے بعد سے آج وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اتنی تاخیر کیوں اس ساری بات میں؟ دوسری بات یہ کہ ظاہر علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا گیا. اب جو وہ ہیں وہ ایک طریقے سے جو ہوتا ہے نا کہ آپ زخمی ہیں اور پارٹی کے اندر آپ جو ہے ایک نئی کنٹروورسی کو جنم لے رہے ہیں. دوسری بات علیمہ خان، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علیمہ خان فیملی والی بھی بات کرتی ہیں اور پولیٹیکل بات بھی کرتی ہیں. وہ مطلب کس کی بات کو، یہی تحریک انصاف کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ عمران خان کا میسج اگر صرف علیمہ خان کے تھرو آتا ہے تو پھر علیمہ خان وہ قیادت سنبھال لیں اور علیمہ خان پارٹی کو چلائیں. بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر عمران پولیٹیکل میسج اپنی بہن کے تھرو باہر لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بہن ہی لیڈ کریں اس ساری موومنٹ کو، کیونکہ وہ آپ پھر امبیرس کرتے ہیں جو تحریک انصاف کی دوسری قیادت ہے. یعنی بیرسٹر گوہر خود تو چیئرمین نہیں بنے نا، ان کو چیئرمین عمران خان نے بنایا. محمود خان اچکزئی کو سارا اختیار عمران خان نے دیا. یہ عجیب اختیار ہے کہ جہاں وہ بے بس نظر آتے ہیں، نہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ کمفرٹیبلی فیل کر رہے ہیں، نہ بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ. تو یہ تحریک انصاف کا بہت بڑا کنفیوژن ہے. مگر مدر صاحب کیا یہ چیز جو ہے، مدر صاحب قطع کلامی معاف، مگر کیا یہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی نہیں ہو سکتی کہ جو بات وہ اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ یقین بھی کوئی نہ کرے، وہ اپنی بہن کے ذریعے وہ بات کہلواتے ہیں کیونکہ شاید کارکن اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں؟ یہ حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں تو یہی تو کنفیوژن ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ، جو ان کی باقی لیڈرشپ ہے، وہ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. وہ کریڈٹ ان کو کیا مل رہا ہے پھر؟ جو آپ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ علیمہ خان ایک بات، ظاہر ہے وہ پارٹی کی میٹنگ میں نہیں آتی ہیں وہ سب کچھ، لیکن وہ باہر آ کے ایک بہت ہی پاورفل اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں. اب اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ اور ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کرے، کیونکہ وہ ایک دوسرا بیانیہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہی تحریک انصاف کا کنفیوژن ہے، اور اسی کنفیوژن نے تحریک انصاف کو کسی بھی مؤثر تحریک چلانے سے روکے ہوا ہے. جی مدر صاحب اصل بات رہ گئی، وہ نہیں چلا رہے اصل بات رانا صاحب، رانا ثناء اللہ والی. جی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد مدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. مدر بات صاحب، بات وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا کہ عمران خان ڈیل نہیں چاہتے، تو کیا یہ عمران خان کی سیاسی کامیابی ہے یا سیاسی حکمت عملی کی کامیابی ہے؟ دیکھیں ان کی بات میں کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں چاہتے، ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے. اب اس کو پی ٹی آئی پازیٹیولی لے سکتی ہے، لیکن اس کے اگلا جملہ ان کا جو ہے کہ وہ ایسی شرائط رکھ رہے ہیں جو مانی نہیں جا سکتی. کیا شرائط رکھ سکتے ہیں؟ چلیں آپ ہم اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں. ان کا ایک تو وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جگہ آ جائیں یعنی جیل میں، اور میں آپ کی جگہ یعنی حکومت میں آ جاؤں. نہیں وہ تو دیکھیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس دیں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ، کیونکہ ان کا یہ محور رہا ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس لیا جائے. فوری طور پر الیکشنز کی بھی بات کر سکتے ہیں وہ، کہ فوری طور پر الیکشن. اگر وہ باہر جانے کی بات کر رہے ہوتے تو رانا ثناء اللہ اس بات کو ضرور کہتے
کہ وہ ملک سے باہر جانے کی بات کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ وہ کیا شرائط ہیں؟ جس شرائط کو حکومت نہیں مان سکتی بتا دیں آپ، اس میں کیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو عمران خان نہیں مان رہے. ایک تو الیکشن کی ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ نے ایمبیگوٹی چھوڑی ہے تاکہ ہم اور آپ یہ بحث کر سکیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، شرائط کی بات کر رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کا آغاز ہو جائے ریوالونگ اراؤنڈ رانا ثناء اللہ. لیکن کیا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا مظہر صاحب، کیا اس کا یہ مطلب مظہر صاحب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ڈیل چاہتی ہے اور خان صاحب ڈیل نہیں چاہتے؟ حکومت ان کو، اگر وہ باہر جانے کی بات ہوگی تو حکومت اس بات کو مان لے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. سوری آپ کی آواز کٹ گئی. کیونکہ حکومت کے لیے ریلیف، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت عمران خان صاحب ملک سے باہر جانے کی بات کریں گے، اس طرح ٹرکی وغیرہ کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو حکومت کے لیے تو اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیں. صحیح. لیکن میرا خیال ہے اب تک یہ بات غالباً نہیں آئی ہے. کیونکہ یہ بات آتی تو رانا ثناء اللہ بھرپور انداز میں یہ بات کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک شرائط سامنے نہیں آتی اس وقت تک یہ بیانات جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے کہ کس وجہ سے ڈیل نہیں ہو رہی ہے، کون کرنا چاہے. بالکل صحیح ہے. گور بلوچ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقتوں میں حکومت اور عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ کیا یہ سب کے بہتری میں ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، مظہر علی صاحب بیٹھے ہیں، تو میں مظہر باز صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی جمہوریت کے لیے ایک جدوجہد ہے، اور ظاہر ہے جہاں پر سیاسی لوگوں نے یہ دشوار گزار راستے چنے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کا بھی تو تعین کون کرے گا کہ کون کتنا سیاسی. جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اور اس دوران بانی پی ٹی آئی کو چوٹ آئی تھی تو نواز شریف صاحب نے 1 دن یا 2 دن کے لیے کمپین معطل کی اور ان کو پوچھنے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل چلے گئے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کے گھر چلے گئے کہ آئیے جو ہے مطلب ہے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ضرور ادا کریں لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے مل کے چلیں. پھر جب 2018 کا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا اور اس وقت نواز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این کا مینڈیٹ چرایا گیا، تو اس کے بعد تو بانی پی ٹی آئی تو ان تمام چیزوں کے اور اپنے ہی بنائے ہوئے جو بڑے باصول بنتے ہیں ان تمام چیزوں کی نفی کی انہوں نے پورے 5 سال. بالکل صحیح. آج اگر وہ جیل میں بیٹھ کے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آج وہ جیل میں بیٹھ کر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا نا کہ جب دیکھیں راستے بنتے ہیں پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے اپنے ہر سیاسی مخالف کو تو چور اور ڈاکو کہا ہے. چلیں یہ تو سب کہتے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب بھی ایک دوسرے کو کہتے رہے. میں تنویر حسن براجہ صاحب، کیا آپ کو وے آؤٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وے آؤٹ سمپل، جیسے ابھی مظہر صاحب نے بات کی ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا. ابھی یہ جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے 2013 میں کیا تو ہم نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ آپ کی گورنمنٹ گرا دی پی ڈی ایم بنا کے، اور 2024 میں چوری بھی نہیں ڈاکہ ڈال لیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ چلیں خان صاحب کی پارٹی کو، آپ 2018 کو چوری مان رہے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے کہنے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ 2018 میں کہہ رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 میں ہم نے اس لیے ڈاکہ ڈالا کہ 18 میں چوری ہوئی. تو یہ جمہوریت کے علمبردار ہیں، ان کے ویژن آپ چیک کریں. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کے ہاتھ میں دے دیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا کہ عمران خان حکومت میں ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس کا حل ہے، الیکشن حل ہے، مینڈیٹ واپس کریں، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ کون رول کرے گا. بہت شکریہ تنویر حسن راجہ صاحب، علی گور بلوچ صاحب اور مظہر عباس صاحب. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.